بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب زدنی علما وطلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیال رہے کہ آج کے سبق کا موضوع ہے پیر دستگیر۔ تو آئیے آج کے سبق میں گزشتہ درسوں کی طرح اپنا اپنا ناظرہ، املا اور نقل درست کرتے ہوئے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیر دستگیر کس بزرگ کا لقب ہے اور ان کے کشف و کرامات کا کیا عالم ہے، اور پھر آج کا سبق یاد کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، غور کیجئے، درس نمبر 59 میں آج کے سبق کا موضوع ہے پیر دستگیر۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کا سبق ہم یاد کرتے ہیں، اس کے بعد سے آپ لوگ اپنا اپنا املا اور نقل درست کریں گے۔ حضرت پیران پیر دستگیر سیدی شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی وعظ فرماتے تھے تو آپ کی آواز دور اور نزدیک ایک سی سنی جاتی تھی۔ ایک دن ایک شخص آپ کا وعظ منبر کے پاس بیٹھا ہوا سن رہا تھا کہ اسے طہارت کی حاجت ہوئی۔ مجلس آدمیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اٹھ کر جاتا ہے تو مشکل ضبط کرنے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک آپ کی نگاہ اس پر پڑی اور آپ نے فوراً اپنا کمبل اس پر ڈال دیا۔ کپڑا پڑتے ہی اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک جنگل میں ہے۔ وہاں ایک چشمہ ہے، بہت سے درخت ہیں۔ اسے حاجت تو معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے درخت پر تسبیح لٹکا دی اور درخت کے پیچھے رفع حاجت کو بیٹھ گیا۔ جب وہ فارغ ہو چکا تو کمبل میں حرکت ہوئی۔ آپ نے کمبل اٹھا لیا اور وہ شخص اطمینان سے جب تک وعظ ہوتا رہا بیٹھا رہا۔ ہوشیار ہونے کے بعد اس نے دیکھا کہ تسبیح غائب ہے۔ اسے وہ واقعہ سب یاد تھا۔ وہ بہت حیران تھا۔ دوسرے تیسرے دن اس کا گزر اس جنگل میں ہوا۔ دیکھا کہ وہی چشمہ ہے، وہی درخت ہے اور درخت کی شاخ پر تسبیح لٹک رہی ہے۔ اولیاء اللہ اسی طرح لوگوں کی حاجتیں پوری کر دیتے ہیں اور ان کے تصرف کا حال کسی کو معلوم ہوتا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ پیارے بچوں، جان لو کہ غوث کا معنی ہے مدد کو پہنچنے والا، فریاد سننے والا، اولیاء کے اونچے درجے کا ولی، اور دستگیر کا معنی ہے سہارا دینے والا، مدد کرنے والا، رہبری کرنے والا، اور یہ دونوں الفاظ آپ کے القاب ہیں۔ اور کشف کا معنی ہے کھولنا، پردہ اٹھانا، چھپی ہوئی باتوں کو معلوم کرنا۔ اور آپ کا نام عبد القادر جیلانی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بھی آپ کے بہت سارے القابات ہیں جو آئندہ آپ بڑی بڑی کتابوں میں پڑھو گے انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لو ان کشف عورت مریدی بالمشرق وانا بالمغرب لسترتھا۔ اگر میرے کسی مرید کا ستر مشرق میں ننگا ہو جائے
تو میں مغرب میں رہتے ہوئے اس کے سطر کو چھپا لوں گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی شان ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو آپ کی محبت اور غلامی میں خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اب آئیے رخصت ہونے سے پہلے اپنے محبوب چینل غبار مدینہ کو لائک اور شیئر کر لیجئے۔ اگر ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی دستیاب ہو سکے اور کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو۔ پیارے بچوں، اب محمد اختر رضا نوری منظری کو اجازت دیجیے۔ ھذا من فضل ربی و بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد و غبار مدینہ پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔